بارڈر پر صورتحال ہے، فخر، میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں۔ چائنا اور بھارت کی جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے، جو ان کے پالیسی ساز ادارے ہیں انہوں نے، کیونکہ چائنا کا امریکہ کے ساتھ کنفرنٹیشن تھی، یورپ کے ساتھ کرونا کے معاملے میں کنفرنٹیشن، اس کو کیش کرانے کے لیے چائنا کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھارت کی جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہو گئی۔ امریکہ جو ہے وہ بھارت کے پیچھے کھڑا ہو گیا آگے۔ ٹرمپ کی 2 دفعہ ایکسچینج ہوئی ہے یہ پچھلے 2-3 دنوں میں، اور اب جو بھارت ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اس کے جو سفارتی مشن ہیں وہ بنیادی طور پر جو پاکستان کے خلاف کارروائی ہے اس کو وہ اسی بات کا حصہ قرار دے رہا ہے کہ چائنا سی پیک کے ذریعے وہ جو ایک سڑک بنا رہا ہے جس میں نیپال سے وہ سڑک جائے گی، پاکستان گلگت بلتستان سے گزرے گی، سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرے گی، تو بھارت وہاں پر اب اپنے آپ کو یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف مغرب کی امریکہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئی ہے، اور جو اس خطے میں جو کاروباری منوپلی کے لیے چائنا جو کچھ کر رہا ہے بھارت اس کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ ساری جو آئسولیشن تھی اس نے وہ ختم کی ہے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، پاکستان تیار ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹرز میں کل بھی بڑی میٹنگ ہوئی، 1-1.5 مہینے میں دوسری دفعہ یہ میٹنگ ہے۔ پاکستان پوری طرح ویجیلنٹ ہے، اس بات کو سمجھ رہا ہے، لیکن جو میں نے جو آپ کے سامنے جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ اب جب ٹرمپ کا فون آیا اور جب یقیناً امریکی صدر کا فون جو مودی کو آتا ہے، اور پھر امریکی صدر یہ بھی کہتا ہے کہ G7 کا جو اجلاس ہونا ہے اس میں انڈیا بھارت کو بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی، اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا، اب آپ دیکھیں آسٹریلیا انڈیا کے درمیان میں ایک ملٹری ایگریمنٹ بھی ہے کہ وہ اپنی ملٹری بیسز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے کھولیں گے، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایزی بکرا ہے کہ بھائی پاکستان کی طرف سب چیزیں ڈائیورٹ کر دیں۔ تو بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس کے تمام تر عزائم سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی ایک اور بات میں چاہتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، دشمن کچھ نہیں کر سکتا تو میرے پیچھے آؤ، اور اسی چکر میں وہ جو پاکستان ہے گلگت بلتستان پر حملہ، کہ یہ بھی میں سی پیک کو چائنا کو روکنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر تو نہیں استعمال کر رہا ہوگا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کی بات کی۔ انڈیا جو ہے وہ کیونکہ سی پیک کے خلاف اعلان کر چکا ہے کہ وہ سی پیک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسی طرح سے امریکہ نے بھی کہہ دیا۔ آپ نے دیکھا ایلس ویلز کی جو اسٹیٹمنٹس آئی تھیں اس سے یہ بات واضح ہوگی، اور پاکستان نے ان کو واضح طور پر جو بیان دینا تھا وہ کہہ کے مسترد کر دیا امریکی موقف۔ تو یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ انڈیا ایک ملٹری ایڈونچر کرنے جا رہا تھا، اور چائنیز نے اس کو پریمپٹ کیا، اور وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ سی پیک کے والے سے سڑک کا اور وہ سارا کچھ وہ بالکل سارا منصوبہ تھا۔ انہوں نے اپنی پیراٹروپرز کی ایک جو ریجیمنٹ تھی وہ باقاعدہ وہاں پہ بھیجی تھی، اور پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کے بارے سے پرائم منسٹر کا بیان آیا تھا کہ انڈین فالس فلیگ آپریشن از امییننٹ، یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جو جس طرح سے کل پرائم منسٹر صاحب ISI کے قمر جاوید باجوہ اور وہ وہاں پہ گئے تھے اور ان کو بریفنگ دی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی گرد گیرا جو ہے وہ صرف اس کنٹیکسٹ میں نہیں کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کی بھی صورتحال آپ دیکھیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات حالیہ ہوئے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں، اور یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ پھر سے وہاں پر، کیونکہ اجیت دیول کے اگر آپ بیانات پچھلے دیکھیں تو وہ تو کہتے تھے کہ مرسنریز جو ہے نا ان کو پیسے دیں اور جو مرضی کروا لیں، اور وہ اسی طرح سے را جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور آپ کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ تو وہ اس وقت تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں جیسے ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت۔ جو امریکہ ہے اور برطانیہ، کرونا کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف ہو گیا کہ یہ چائنیز وائرس تھی، اس کا الزام امریکہ چائنا کو دے رہا ہے۔ حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ ایک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بنیادی طور پر آنے والے دنوں میں جو کنفرنٹریشن ہے، جو ابھی الفاظ کی جنگ ہے، یہ شاید ہتھیار کی جنگ بنے گی، شاید جھڑپیں ہو سکتی ہیں، اور جو بڑا سوال پاکستان کے لیے ہوگا، جس کو انڈیا اپنی اب
پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے پھر یہ سوال کیا جا سکے کہ اس جنگ میں پاکستان کیا امریکہ کے ساتھ ہے، ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے، یا چائنا کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. اور یہی وہ مقدمہ ہے جو امریکہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے پلوامہ 2 کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی. اور ابھی بھی جو جس طرح فخر نے کہا، ہمارے جنرل افتخار بابر صاحب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے پوری اس کی تفصیل بتائی انٹرویوز میں، میڈیا کے ذریعے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سارا جال بنانے کی کوشش کر رہا ہے بھارت، وہ پاکستان کو ٹریپ کرنے کے لیے ہے. اور پاکستان پر یہ ایک سخت سوال پٹ اپ کیا جائے گا آنے والے وقتوں میں. اور یہ میں کچھ سالوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ہفتوں کی بات ہے، جس میں پاکستان سے مغربی دنیا یہ کہے گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا چائنا کے ساتھ. اینڈ دیٹ از دا $1 ملین کوسچن فخر جو پاکستان کو یہ وہ تیار ہیں اور چائنا کو کمزور کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ جو بات ہوئی ہے، جس کی طرف شروع بھی ہو گیا معاملہ، کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ چائنیز جو ایئر لائنز ہیں ان کی جو آمد ہے امریکہ، وہ اس کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں. دوسرا جو چائنیز اسٹوڈنٹ سینکشن لگائیں گے وہاں پر، چائنا سینکشن لگائیں گے. تو ہم پاکستان تو چائنا کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، ہمارا سی پیک کا سلسلہ ہے، تو پھر جب چائنا پہ سینکشن لگے گی تو ہم کیسے بزنس کریں گے ان کے ساتھ؟ تو میں آپ سے دس از واٹ از دا ٹریپ فار پاکستان. مجھے یہ مشکل سچویشن ہوگی. وہ ایگریسو ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے وہ حربے استعمال کر رہے تھے سفارتی اور سیاسی، اور اب وہ ٹریڈ سینکشنز کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ ایسا تھا ساؤتھ چائنا سی اور یہ اسٹیٹس آف ملاکا جو ہے، یہاں سے یہ جو آسٹریلیا کا جو رول ہے، اب یہ آئندہ جا کر کے بالکل جو ہے نا وہ سامنے واضح ہوگا کہ آسٹریلیا کیا امریکی مفادات کے لیے اپنی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے آلریڈی کرونا سے اتنی ہو گئی ہے، تو کیا وہ یہ دیکھیں پہلے ماضی میں تو آسٹریلیا نے امریکہ کو اس طریقے سے اپنے اڈے دینے سے تھوڑا سا گریز کیا تھا. ساتھ تو تھے لیکن وہ انہوں نے تھوڑا سا جو امریکہ کی جو جنگ ہے آسٹریلیا نے چائنا کے ساتھ لڑنے سے تھوڑا سا تعامل اس سے برتا تھا. اب صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ بھوکھا وولف ہے یہ، انہوں نے پوری دنیا کی ویلتھ کو لوٹا. برطانیہ نے پہلے انڈیا کو اپنا غلام بنا کے رکھا، کالونیز کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کی ویلتھ کو لوٹا. اور پھر امریکہ نے بھی ہر جگہ پہ اپنے اڈے بنائے. تیل کے سارے بڑے بڑے جو کانٹریکٹ ہیں یہ امریکن کمپنیز کے پاس ہیں پوری دنیا پر. اسی لیے انہوں نے اپنے جو سٹوج تھے، اپنے جو ان کے ساتھ سازشی جو لوگ تھے، وہ مسلم دنیا میں حکمران بنا کے رکھے ہیں. ابھی تک بھی بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، میں کیا کہوں، آپ سب جانتے ہیں. تو یہ خون تو چوس رہے ہیں پوری دنیا کا. تو اب جب ان کے اوپر پڑی ہے خود آ کے، تو یہ تو آئیں گے جہاں جہاں ان کو، یہ تو لوٹنے کے لیے دنیا کو پھر آئیں گے اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے. سمیع صاحب آپ نے بالکل تاریخی جو پس منظر پیش کیا ہے، اس میں پہلے کولونائز کرتے تھے، اچھا میں پھر اپنی پروکسی. ہمیں بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری تنخواہ ٹائم پہ ملے. آگے کمرشلز کا ٹائم شروع ہونے والا، وقت ختم ہو. اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی پروفیسر غنی جاوید کے ہمراہ. اپنا خیال رکھیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.